أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام اور عزیز طلبہ ساتھیوں، جو موضوع مجھے سونپا گیا ہے اسی کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کچھ طالب علمانہ گزارشات پیش خدمت کرنا مقصود ہیں۔ دعا کرے اللہ رب العزت مجھے حق بات احسن پیرائے میں کہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں جو کہوں آپ سنیں، اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے بڑھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں اپنے پیشرو استاد العلماء حضرت شیخ الحدیث صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھانا چاہوں گا کہ ایمان بچانے کے لیے صحابہ جیسا تقوی اور ایمان اختیار کرنا ضروری ہے، لیکن صحابہ کے اندر یہ ایمان اور تقوی کیسے آیا، وہ اس مقام پہ کیسے پہنچے؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ طویل العمر صحابی ہیں، بڑی عمر پائی، تو وہ تابعین جنہوں نے بڑے بڑے صحابہ کو نہیں دیکھا تھا، وہ ان سے دریافت کرتے تھے کہ بڑے صحابہ ابو بکر کیسے تھے، عمر کیسے تھے، عثمان کیسے تھے، علی کیسے تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، کانوا یصلون کما تصلون ویصومون کما تصومون ولکنہ شیء وقر فی قلوبہم۔ وہ ویسے ہی نمازیں پڑھتے تھے جیسے تم نمازیں پڑھتے ہو، ویسے ہی روزے رکھتے تھے جیسے تم روزے رکھتے ہو، لیکن ان کے دلوں میں ایک چیز بیٹھ چکی تھی کہ کامیابی کا راستہ وہی ہے جو اللہ نے نازل فرما دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امت تک پہنچا دیا۔ اور یہی امت کی گمراہی سے بچنے کی دو بنیادیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دو چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ سیدنا عرباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بڑا ہی فصیح و بلیغ مؤثر وعظ ارشاد فرمایا، وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون۔ دلوں پہ خوف طاری ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کأنہا موعظۃ مودع، لگتا یہ ہے یہ آپ آخری باتیں ارشاد فرما رہے ہیں، امت کو الوداع کہتے ہوئے یہ چیزیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ رسول اللہ ہمیں کوئی بطور خاص نصیحت فرما دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ فی السر والعلن، میں اعلانیہ اور پوشیدہ دونوں حالتوں میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں۔ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، اور جو تمہارے اہل حکمران ہوں، اگرچہ کوئی غلام ہی تم پہ حکمران بن جائے تو سمع و طاعت، اس کی اطاعت اور فرما برداری شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کرنا۔ یہ وضاحت دیگر احادیث کی روشنی میں نے عرض کی، کیونکہ لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کو ناراض کر کے مخلوق کی اطاعت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِن بَعْدِي، میری سنت کو، میرے طریقے کو اپنائے رکھنا، میرے بعد آنے والے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو اپنائے رکھنا. عضوا علیہا بالنواجذ، مضبوطی سے ان پہ دانت گاڑ دینا، مضبوطی سے انہیں پکڑ لینا. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور بدعت سے اپنے آپ کو بچانا. فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کیونکہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آتا ہے، فرمایا کرتے تھے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے میں اسے چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجھے خدشہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو، کسی طریقے کو، کسی عمل کو چھوڑ دیا. اخشا ان ازیغ، مجھے خطرہ یہ ہے کہ میں راہ راست سے ہٹ جاؤں گا، بہک جاؤں گا. اور حضرات صحابہ نے اتباع سنت کی جو مثالیں ہمارے سامنے رکھیں، میں صرف ایک مثال سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ مکہ مکرمہ کے سفر کے دوران ایک درخت پڑتا تھا، تو یہ اس درخت کا بڑا اہتمام کرتے، اسے پانی دلواتے، اس کی دیکھ بھال کرتے کہ کہیں سوکھ نہ جائے. اور دوران سفر جو ہے اس درخت کے نیچے اتر کے کچھ دیر کے لیے آرام فرماتے. تو پوچھا جاتا کہ اس درخت کے ساتھ آپ کے اس قلبی تعلق کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا حجۃ الوداع کے سفر میں نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درخت کے نیچے بیٹھے آرام کرتے دیکھا تھا، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں. اور یہی سلسلہ، یہی تسلسل ائمہ کرام نے بھی، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ ساحل پہ کھڑے تھے، کچھ فرلانگ کے فاصلے پہ ایک جہاز میں ایک شخص کو چھینک آئی. اس نے الحمدللہ کہا، کانوں میں آواز پڑی. اب اس کا جواب دینا اتحاد مکان، کیونکہ جگہ ایک نہیں تھی، ان کے ذمہ واجب نہیں تھا، لیکن فوراً نے کشتی والے کو روکا، 3 درہم اسے اجرت دی اور کشتی لے کے اس جہاز کے قریب پہنچے اور اسے جا کے سنت کے مطابق جواب دیا، یرحمک اللہ. یہ حضرات ائمہ کا اتباع سنت کا اہتمام تھا. اب اس تمہید کے بعد میں سنت سے اعراض اور ترک سنت کا وبال اور عقاب کیا ہے اس کی طرف آنا چاہوں گا. سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا. یا غلام سم باللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک. بڑے جامع انداز میں رسول اللہ نے کھانے کی 3 بڑی سنتیں اس حدیث میں بیان کی. اللہ کا نام لے کے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ. تو وہ شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تو اس نے تکبر کا اظہار کرتے ہوئے رسول اللہ کی سنت کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا دائیں ہاتھ کو نیچے لٹکا کے کہ یہ تو اوپر اٹھتا ہی نہیں، کہ یہ اوپر اٹھتا ہی نہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل گیا کہ ما رفعت، اب یہ آئندہ اٹھے گا بھی نہیں. سنت کے استحداث کی بنا پہ ساری زندگی اسی عالم میں دایاں ہاتھ پھر اٹھا نہیں سکا، اپنی جگہ پہ ہی شل ہو کے رہ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے امم سابقہ کے ایک شخص کا ذکر کیا کہ وہ 2 شاہانہ چادریں، قیمتی لباس پہنے بڑے فخر اور تکبر کے ساتھ چل رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اسے زمین میں دھنسا دیا.
فرمایا وہ قیامت تک زمین میں دھنستا رہے گا۔ تو ایک نوجوان ادراہ مذاق کہنے لگا، چل کے دکھانے لگا کہ اچھا وہ ایسی تکبر کی چال چل رہا تھا، یہ کہنے کی دیر تھی ایسی ٹھوکر لگی کہ قریب تھا کہ اس کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے واقعات اس حوالے سے مرقات المفاتی میں ذکر کیے۔ ایک واقعہ ذکر کیا، فرمایا کہ ایک شخص اسے جب یہ حدیث پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِظِلِّ طَالِبِ الْعِلْمِ کہ طالب علم کی خوشنودی کے لیے اللہ کے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ تو وہ زمین پہ زور زور سے اچھل کے کہنے لگا، واللہ لَأَكْسِرَنَّ أَجْنِحَةَ الْمَلَائِكَةِ کہ آج تو میں فرشتوں کے پروں کو توڑ کے چھوڑوں گا۔ زبان سے یہ جملہ نکلنا تھا، دونوں ٹانگیں وہیں مفلوج ہو گئیں، ساری زندگی معذوری کی گزاری۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ایک اور شخص کا امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ اس نے اس سنت کا ایک اور انداز سے مذاق اڑانا چاہا کہ کچھ طلبہ جا رہے تھے تو کہنے لگا آہستہ چلو، فرشتوں کے پروں کو تکلیف نہ ہو، فرشتوں کے پروں کو تکلیف نہ ہو۔ تو ادراہ مذاق یہ بات کہی، اللہ رب العزت نے اسے بھی رہتی دنیا تک اس کی پوری زندگی عبرت کا نشان بنا دیا، ٹانگیں وہیں شل ہو گئیں، مفلوج ہو گئیں، ساری زندگی معذوری کی زندگی گزاری۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ترک کا نقد عذاب ہے، نقد سزا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آتا کہ مسجد میں تھے، اذان ہوئی، ایک شخص جو ہے وہ اذان کے بعد مسجد سے باہر نکلنے لگا، تو انہوں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنائی کہ اذان کے بعد لا یخرج من المسجد الا منافق، منافق ہی باجماعت نماز پڑھے بغیر باہر نکلتا۔ ہمیں الا رجل یرید الرجعہ، الا رجل یخرج لحاجۃ یرید الرجعہ، مگر ایسا شخص جو کسی ضرورت کے تحت نکلے اور اس کا واپس آ کے مسجد میں نماز باجماعت ادا کرنے کا ارادہ ہو۔ تو انہوں نے اسے سمجھایا، وہ کہنے لگا ان اصحابی بالحرہ، میرے دوست حرہ جگہ ہے وہاں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ تو سیدنا سعید ابن مسیب نے اسے تنبیہ کی کہ دیکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف مت چل، لیکن وہ چل پڑا۔ تو سعید ابن مسیب کہنے لگے مجھے اس کے بارے میں خطرہ ہے۔ اتنے میں کسی شخص نے آ کے خبر دی کہ یہاں سے نکلا، سواری پہ بیٹھا، کچھ دور ہی گیا تھا، سواری نے نیچے پٹک دیا، ٹانگیں ٹوٹ چکی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ترک کا وبال ہے، عقاب ہے۔ اسی سے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ آگاہ کیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی آزمائش میں پڑ جائیں یا انہیں کوئی دردناک عذاب آ پہنچے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سوالے سے ایک شخص کا واقعہ لکھا، بصرہ کا ابو سلامہ نامی ایک شخص تھا، بڑا عبرتناک واقعہ کہ جب اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک کی سنت کی اہمیت سے آگاہ کیا گیا تو ادراہ مذاق معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہنے لگا کہ اس سے تو اپنا مخرج پاخانے کی جگہ صاف کرنی چاہیے، اور یہ کہتے ہوئے تنہائی میں مسواک اپنی پاخانے کی جگہ میں داخل کی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے 9 مہینے سخت پیٹ اور پاخانے کی جگہ کی تکلیف درد میں مبتلا رہا، تڑپتا تھا، اور 9 مہینے بعد اس کے پاخانے کی جگہ سے ایک چوہے جیسا جانور نکلا جس کا سر مچھلی کی طرح اور دم جو ہے وہ خرگوش کی طرح، اور اس نے نکلنے کے بعد جو ہے وہ ایک چیخ ماری بڑی خوفناک قسم کی، تو اس کی بیٹی نے اسے پتھر مار کے مار دیا، لیکن
تیسرا دن تھا، یہ شخص بھی جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا، اور اس کی زبان پہ یہ لفظ تھے کہ رسول اللہ کی سنت کا مذاق اڑانے کی وجہ سے قطع امعائی ذالک الحیوان، اس حیوان نے تو میرا پیٹ اور میری آنتیں جو ہے وہ اندر سے ادھیڑ کے رکھ دی۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ترک کا جو وبال ہے، مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے انہی واقعات کے ذکر کرنے کے بعد جو ہے وہ بطور خلاصہ یہ لکھا، فرمایا کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اگر سستی کی بنا پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا جائے تو یہ بھی باعث ملامت اور باعث عقاب ہے، اور اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اہمیت نہ دی جائے، قابل اعتنا نہ سمجھا جائے اور پھر عمل نہ کیا جائے تو فرمایا یہ اللہ رب العزت کی کھلی معصیت اور اللہ کے عذاب کا سبب ہے، اور کہا کہ سنت کا انکار تو اپنے بدعتی ہونے کا اظہار اور اعلان ہے، کہ جو سنت سے انکار کرتا ہے، سنت کا انکار کرتا ہے، وہ اپنے بدعتی ہونے کا اظہار کر رہا ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مستدرک حاکم میں ان کا یہ اثر، ان کا یہ قول مذکور ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اکتفا کرو، الاقتصاد فی السنہ افضل من الاجتہاد فی البدع، کہ سنت پہ اکتفا کرنا یہ نئے نئے مسائل نکالنے سے، بدعات کو ترویج دینے سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس امت میں سب سے پہلے جو چیز اٹھے گی معاذ اللہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور فرمایا یہ تمام سابقہ انبیاء و رسل کے شریعتوں میں بھی سب سے پہلی چیز جو اٹھائی جاتی رہی وہ ان انبیاء کا طریقہ تھا۔ اور فرمایا تم دیکھو گے کہ ایسے امراء حکام ہوں گے، ہاتھ کے اشارے سے فرمایا اتنی سی، کورے کا اشارہ کر کے اتنی سی سنت کو چھوڑیں گے، ہمیں اگر تم جو ہے اس پہ مطمئن ہو کے بیٹھ گئے جاؤ بالطامہ، تو وہ بڑی بڑی قیامتیں ڈھائیں گے۔ میں سب سے پہلی چیز ہمیں پھر حالت یہ ہوگی کہ اگر انہیں لوگوں کی شرم و حیا نہ ہو تو وہ فرائض اور نماز بھی جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، آپ کی اتباع اللہ کے محبوب ہونے کا ذریعہ بھی اور ایمان کی سلامتی بھی۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٍ وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَطْرَةٍ، کہ ہر عمل کے لیے کوئی نہ کوئی ترغیب کا پہلو ہوتا ہے، اس میں چستی کا پہلو ہوتا ہے، نشاط کا پہلو ہوتا ہے، اور ہر چستی کے بعد انسان پہ سستی بھی طاری ہو جاتی ہے۔ فرمایا فَمَنْ كَانَتْ فَطْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدْ أَفْلَحَ، لیکن جس کا یہ سستی کا اور کمزوری کا پہلو اس طور پہ گزرا کہ بالآخر وہ میری سنت پہ آ گیا، جب بھی اس نے عمل شروع کیا میری سنت کو مد نظر رکھا، فرمایا فقط افلاح، وہ تو کامیاب ہو گیا۔ اور جس کی یہ فطرت، یہ تکاسل اور تساہل کا عرصہ جو ہے، سستی کا پیریڈ عرصہ اگر میری سنت سے ہٹ گیا فقد ہلک، تو اس نے اپنی ہلاکت کا خود ہی سامنا کر لیا۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت کی معرفت کے، وصول الی اللہ کے بے شمار راستے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کے لیے، اپنی معرفت اور وصول کے لیے ایک ہی راستہ کھلا رکھا ہے، اور وہ راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کا راستہ۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جملے پہ اپنی گزارشات ختم کرتا ہوں۔ فرمایا کہ من تہاون بالآداب عوقب بحرمان السنہ، جو آداب میں، مستحبات میں سستی میں مبتلا ہوتا ہے سنتوں سے محروم ہو جاتا۔ ومن تہاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، اور جو سنتوں میں تکاسل، سنتوں میں سستی کرنا شروع کر دیتا ہے، رفتہ رفتہ فرائض بھی اس کے چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اسے فرائض کے چھوٹنے کی سزا ملتی۔ اور ومن تہاون بالفرائض
عوقب بحرمان المعرفت من اللہ بحرمان معرفت اللہ، اور جو فرائض کی سستی کرتا ہے وہ کبھی بھی اللہ رب العزت کی معرفت کو نہیں پا سکتا۔ تو امت کی نجات کا جو راستہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے، وعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی در حقیقت اس نے مجھ سے محبت کی ہے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اسے خوشخبری ہو، اسے جنت میں میرا ساتھ نصیب ہوگا۔ اللہ ہمیں اتباع سنت کی اہمیت سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔